اللہ اللہم اجمع۔ شوہر بیوی کے لیے ان باتوں کا اپنانا خاص ضروری ہے۔ اسلام میں شوہر اور بیوی کے حقوق برابر ہیں، لیکن یقیناً ایک جیسا نہیں ہے۔ They are equal but not similar۔ اللہ نے دونوں کو الگ فطرت پر بنایا ہے۔ دونوں کے کام الگ الگ ہوتے ہیں۔ کچھ حقوق میں شوہر برتری حاصل کرتا ہے اور کچھ حقوق میں بیوی برتری حاصل کرتی ہے، لیکن شریعتوں کے حساب سے دونوں کے حقوق برابر ہوتے ہیں۔ رشتہ وہی کامیاب ہوتا ہے جس کو نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو۔ اس لیے شوہر اور بیوی دونوں کو اپنے حقوق سمجھنے چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ القرآن۔ لباس انسان کی زینت بڑھاتا ہے اور اس کے عیب چھپاتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے اور دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی غلطی ہو جائے تو نرمی کے ساتھ اسے صحیح بات سمجھانی چاہیے، اور غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی برائی سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ خود بھی ہمیشہ ایسے کام کرنا چاہیے جس سے ایک دوسرے کی عزت بڑھے، آپس میں محبت رکھے اور ایک دوسرے پر بھروسہ رکھے، اور ایک دوسرے سے اچھی طرح رہے، ایک دوسرے کی اچھائیوں پر نظر رکھے اور خامیوں کو اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، ایک دوسرے کو صحیح راہ دے اور اسلام سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا بولتے رہے، اور ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کرے، دوسروں کے سامنے شرم اور حیا سے پیش آئے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ایک دوسرے کی عزت کم ہو، ایک دوسرے کے یا خامیوں کو چھپا کر رکھے اور دوسروں کے سامنے نہ بتائے، ایک دوسرے کی جائز ضرورتوں کا خیال رکھے۔ مرد حلال روزی کما کر لائے اور گھر کا خرچہ اور اپنی بیوی کی ضرورت کو پورا کرے، اور عورت اس کی حلال کمائی سے کھانے کا اور دوسری ضرورتوں کا خیال رکھے، اور اس کے حلال رزق پر شکر اور صبر کرے، اور گھر کے مال کا اور رشتہ داروں کا اور گھر والوں کا خیال رکھے، ایک دوسرے کے لیے وفادار ہو۔ شوہر کسی غیر عورت کے بارے میں اور بیوی کسی پرائے مرد کے بارے میں نہ سوچے، نہ اس سے تعلق رکھے۔ اپنے ہمسفر کے سامنے کسی غیر محرم کی تعریف نہ کرے، اور نہ ہی دوسروں سے کمپیئر کرے، اور نہ ہی کسی غیر محرم سے دوستی رکھے۔ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی عزت کرے اور ان سے اچھی طرح ملے۔ کسی بھی مصیبت، بیماری، پریشانی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اور ایک دوسرے کو ہمت دلانے والی بات کرے، اور کوئی غلطی ہو جائے تو اس بات کو آرام سے پیار سے سمجھائے۔ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ایک دوسرے کے لیے دل میں شک پیدا ہو۔ اگر شوہر کو کچھ کام یا طریقہ پسند نہیں ہو تو بیوی اس کا دھیان رکھے، اور اگر بیوی کو کچھ بات پسند نہیں تو
शौहर ध्यान रखे। अल्लाह ताला से एक दूसरे के लिए दुनिया और आखिरात में भलाई की और खैरो बरकत की और सलामती की दुआ करें। जब शौहर और बीवी एक दूसरे को प्यार से देखते हैं तो अल्लाह दोनों को खुश होकर प्यार से देखता है। अगर इन सब चीज़ों को एक तरफा निभाया जा रहा है तो रिश्ता एक ना एक दिन कमज़ोर पड़ जाएगा या टूट जाएगा। अगर दोनों तरफ से निभाया जा रहा है तो वही रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होता है। शौहर बीवी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहिए। जो निकाह करने वाले हैं कोशिश करें कि एक नेक अखलाक और दीनदार इंसान से करने की। नेक अखलाक ही है जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। दुनिया की चंद दिनों के लिए खूबसूरती, दौलत, मालदारी को तरजीह ना दें बल्कि दीनदारी को अव्वल दर्जा दें। दुनिया और आखिरात की भलाई इसी में है। एक ही रिश्ता अल्लाह ताला ने दुनिया में हलाल किया है जो यहाँ से जन्नत तक साथ रहने वाला है, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। या अल्लाह हम सब को नेक हमसफ़र से नवाजे। अल्लाह हर शौहर बीवी को एक दूसरे को समझने, एक दूसरे की इज्जत करने, एक दूसरे का ख्याल रखने, एक दूसरे से प्यार करने वाला, फ़िक्र करने वाला, भरोसा कायम रखने वाला और एक दूसरे की आखिरात की फ़िक्र करने वाला बना दे। आमीन। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।